اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ درس میں یہ بات واضح کی گئی کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر شخص میں موجود ہے اور اس بنیادی ہدایت کے بنا پر بندہ از خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی مدد سے یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، یعنی یہ ہدایت موجود ہوتی ہے کہ وہ اللہ بنیادی ہدایت کے بنا پر اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات کے ذریعے سے جانتا ہے، جان لیتا ہے اور اس بات تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ ہماری زندگی کل یہی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے، ایک اور زندگی ہے، ہماری ایک اور زندگی ہے جہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر شخص میں موجود ہوتی ہے اس فلسفہ کے بنا پر کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے بنا پر جب بندہ اپنے رب کو اس کے صفات کے ذریعے سے جان لیتا ہے اور اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ ایک دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو اس مقام تک پہنچ کر بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم والا ہے، روز جزا کا مالک و مختار ہے، روز جزا کا مالک و مختار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر وہ اپنے رب سے عہد و قرار کرتا ہے، عہد و قرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، یہ اظہار حال ہے یا قول و قرار اس طور پر کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد طلب کریں گے۔ یہ اس بنا پر کہ نعبد اور نستعین فعل مضارع کے صیغے ہیں اور فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا زمانہ ہوتا۔ اگر یہ حال ہے تو اظہار حال ہے، یعنی بندہ اپنے حال کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ سوال کریں گے کہ یہ صرف آپ کہاں سے بڑھا دیے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، یہ صرف آپ کہاں سے بڑھا دیے، تو میں کہوں گا یہ ہماری طرف سے اضافہ نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ بندہ اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ وعدہ کرتا اگر یہ فعل مضارع ہے یا اپنے حال کا اظہار کرتا ہے، اگر یہ حال کے معنی میں ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے، صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس طور پر کہ ایاک مفعول ہے،
ایاک نعبدو میں ایاک کیا ہے؟ مفعول ہے۔ ایاک نستعین میں ایاک کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اور نحو کا ضابطہ یہ ہے کہ مفعول کا مقام بعد میں آنا ہے، مفعول کا مقام بعد میں آنا ہے، مگر مفعول کو ان دونوں جگہ پہ ایاک نعبدو میں بھی اور ایاک نستعین میں بھی دونوں جگہ میں مفعول کو مقدم کیا گیا ہے۔ اور نحوی حضرات کہتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، جس کا حق بعد میں آنا ہے، مفعول کا حق بعد میں آنا ہے، اس کو مقدم کر دینا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہاں جو مفعول کی تقدیم ہے حصر مقصود ہونے کی وجہ سے، حصر مقصود ہونے کی وجہ سے، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا ہم صرف تیری عبادت کریں گے، ہم صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، بات سمجھ رہے؟ تو اس مقام پر پہنچ کر بندہ قول و قرار کرتا ہے اپنے رب سے، بندہ قول و قرار کرتا ہے اپنے رب سے۔ کیا قول و قرار کرتا ہے؟ کہ تیرے علاوہ کسی کی ہم بندگی نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کریں گے، قول و قرار کرتا ہے۔ تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے ذریعے سے پتہ دیتا ہے کہ ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، رحمان مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، رب العالمین مانتے ہیں، روز جزا کا مالک مانتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ ان باتوں کا اقرار کرتا ہے اور پھر مستقبل کے لیے قول و قرار کرتا ہے کہ ہماری بندگی صرف تیری ذات تک محدود رہے گی، یعنی ہم صرف تیری بندگی کریں گے، دوسرے کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مدد مانگیں گے تو صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، تیرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کریں گے۔ یہ قول و قرار کرتا ہے۔ اس قول و قرار کرنے کے بعد پھر اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مولا یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ ہم نے تجھے جان لیا، ہم نے تجھے جان لیا، ہم نے تجھے پہچان لیا، اور ہم نے یہ بھی پہچان لیا کہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تیری عطا کردہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی مدد سے، مگر یہ ہدایت تو ہمیں حاصل ہے، یہ بنیادی ہدایت تو ہمیں حاصل ہے، مگر ہمیں تفصیلی ہدایت کی ضرورت ہے، تفصیلی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تفصیلی ہدایت دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، ہر قدم پہ ہمیں تیری ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے، تیری ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اپنے رب سے بندہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اپنے رب سے بندہ تفصیلی ہدایت کی دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے تفصیلی ہدایت عطا فرما۔ اور تفصیلی ہدایت یہ کہ ہر موڑ پہ، ہر معاملے میں، ہر کام میں جو سیدھا راستہ ہے وہ تو ہمیں دکھا۔ کیونکہ معاملات زندگی، بات سمجھ رہے ہیں؟ معاملات زندگی سمجھ رہے ہیں اتنے کثیر ہیں اور ایسے ہیں کہ آج تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکا اور کر نہیں سکے گا کہ ہر مسئلے کا صحیح حل ہم جانتے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے، اور اس مسئلے کا اس معاملے کا سیدھا راستہ کون سا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، سمجھ رہے ہیں، ہر معاملے میں وہ صراط مستقیم کا سیدھے اس معاملے کے لیے جو صراط مستقیم ہے، اس مسئلے کے لیے جو صراط مستقیم ہے، اس مسئلے کا
علم رکھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ مسائل بہت ہیں، معاملات بہت ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک نماز ہی کا معاملہ لے لو مثال کے طور پر، بات سمجھ رہے، ایک نماز ہی کا معاملہ لے لو تو اب نماز کی کیا تفصیل ہے تو انسان از خود نہیں جان سکتا ہے، انسان از خود نہیں جان سکتا ہے تو محتاج ہے رب کی ہدایت کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سیدھا راستہ کیا ہے تو بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے تفصیلی ہدایت عطا فرما۔ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو ہمیں سیدھی راہ، ہر معاملے میں سیدھی راہ دکھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ترجمہ چلا سے کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو چلانا دکھانے کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب رہی یہ کہ اپنے رب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب سوال یہ کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے کون؟ سیدھا راستہ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ تو اس کی خود یہ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ تو سورہ انعام میں ان کا ذکر ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سوال سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ رب العزت خود بیان فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ وہی راستہ سیدھا راستہ ہے جو منعمین کا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو نیک مومنین کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو بندہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، تو ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے کی وہ دعا مانگ رہا ہے۔ اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ منعمین کا سیدھا راستہ ہے۔ اور منعمین کون ہیں؟ اس کو خود، جن پر انعام ہوا وہ کون ہیں؟ اس کو خود کتاب نے بیان کر دیا کہ وہ فلاں فلاں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، انعمت علیہم، جن پر تم نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم۔ تو منعمین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، مغضوبین کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ مغضوبین وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر نہ چلا۔ مثلا اللہ کا غضب نازل ہوا، کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ فرعون پر، نمرود پر، حامان پر، شداد پر، ابو جہل پر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے بہت سے یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو اپنے رب سے دعا کرتا ہے، منعمین سیدھے راستے پر چلا، منعمین کے راستے پر، یعنی منعمین کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، مغضوبین کا راستہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہاں مغضوب کا معنی تو وہی ہے جو تم سن چکے، لیکن اس جگہ مغضوبین سے مراد کچھ مخصوص ٹیم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
وہ کون ہیں؟ تو عام مفسرین بتاتے ہیں کہ مغضوبین سے یہاں پر مراد یہود ہیں۔ کون ہیں؟ یہود، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، وباؤ بغضب، بات سمجھ رہے ہیں؟ غضب نازل ہوا۔ کیوں اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی انہوں نے دھجیاں اڑائی، اللہ کے انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی، بلکہ بڑی بے دردی سے اللہ کے بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو انہوں نے ٹھکرایا، پس پشت ڈال دیا۔ اپنے ان حرکات کی وجہ سے اللہ کا غضب یہ مول لیے اور اللہ کے غضب میں اپنے ان حرکات کی وجہ سے یہ پھنسے، تو یہ مغضوبین ہیں۔ یہود کیا ہیں؟ مغضوبین ہیں کہ انہوں نے یہ حرکات کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً اللہ کے انبیاء کو قتل کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ شہید کر کے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ کے غضب کے یہ حقدار بنے، تو بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ منعمین کا راستہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر چلا، مغضوبین یہود کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم، منعمین کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان پر تو ہمیں نہ چلا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ولدالین، اسی طریقے سے دال گمراہ، بھٹکا ہوا، خود رفتہ، دیوانہ، یہ اس کے معنی ہے۔ کیا ہے؟ گمراہ، بھٹکا ہوا، ان کے راستے پر بھی نہ چلا، نہیں چلا۔ اس کی بہترین مثال نصارہ ہے، بات سمجھ رہے؟ کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ وہ نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، سمجھ رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا۔ نبی سے محبت اچھی چیز ہے، رسول سے محبت قابل قدر چیز ہے، مگر ہر چیز کا دائرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب دائرے کے اندر ہوتی ہے تو وہ اچھی ہوتی ہے، اور دائرے سے جب باہر نکل جاتی ہے تو وہ اچھی نہیں رہتی ہے۔ تو محبت نبی، محبت رسول کا بھی یقیناً دائرہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر نصارہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، اور غلو کر کے گمراہ ہوئے۔ غلو اس طور پر کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس بات کے قائل ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹا ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ منعمین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ، سمجھ رہے ہیں؟ صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ مغضوبین اور ضالین کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے اپنے رب سے؟ کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا، سمجھ رہے ہیں، جو گمراہ ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور
ضالین سے مراد اس آیت میں کون ہے؟ نصارہ ہیں، وہ نصارہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ تو اس سورہ کی مختصر سی تفسیر رہی، مگر اس سورہ کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ مسلم میں ہے اور وہ حدیث قدسی ہے، 2 منٹ صرف میں لوں گا۔ حدیث قدسی ہے، اس سے اس سورہ کی تفسیر، عمدہ تفسیر معلوم ہوتی ہے، اور مسلم میں یہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ کتنے حصے میں؟ 2 حصوں میں بانٹا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، کہ آدھا حصہ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ نصف حصہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ بھی ہے جو اس نے مانگا، یعنی میں اپنے بندے کو وہ کچھ بھی دیا یا دوں گا جو اس نے مانگا۔ تو آدھا حصہ میرے لیے ہے، کون سا حصہ؟ کہ جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ پھر جب بندہ کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین کہتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ یہ جو 3 آیتیں تھیں، سنا آپ نے؟ ان تینوں آیت میں بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا اور تمجید بیان کرتا ہے۔ یہ 3 آیت خالص اللہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 آیت خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کیا کہتا ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، تو یہ دونوں کے درمیان کی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد جو 3 آیتیں رہ جاتی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ میرے بندے کے لیے ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک۔